الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ داناؤں کے اقوال آئینہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری اصل دکھاتے ہیں اور رستہ بھی جو ہمیں ہمارے مقصد تک لے جاتے ہیں۔ آج کے اقوال ایک روشنی ہیں، ایک رہنمائی ہیں۔ سنیے، سمجھیے اور دل میں جگہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ لہٰذا نافرمانیاں ترک کیجیے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیے۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں اور کئی عیب بھی، اس لیے بقدر ضرورت ہی گفتگو کی جائے۔ رشتہ محبت کا ہو، دوستی کا ہو یا خاندان کا، سچائی اور خلوص کے بغیر وہ صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوا کبھی دل نہیں جیت سکتا۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگو، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہونا سب سے اہم ہے۔ اگر خیر مل گئی تو گویا سب مل گیا۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ایک چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پہ کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی سے باندھ رکھا ہے۔ ہمیں کبھی ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہماری تاریک زندگی میں روشنی لے کر آئے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی زندگی تاریک تو ہوتی ہے لیکن ہر ایک کی زندگی میں روشنی لانے والا نہیں آتا۔ اور جب آخرت میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تب ہم جان جائیں گے کہ صرف وہی لمحے قیمتی تھے جو اللہ کے ذکر میں گزرے۔ کچھ پھول دھوپ میں اچھے کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص نے جواب دیا، تمہارا ہم سفر۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ گے زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت بن جائے گی اور تم سے مضبوط انسان دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ تم تھک مت جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ بس تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور ایمان کا امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ تو پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ نظر لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، تم جنت کی طرف مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں گیا تو مجھے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے۔ حضرت بلال کا جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دینا ان کے ایک چھوٹے مگر مستقل عمل کا نتیجہ تھا۔ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مستقل اور خلوص سے کیا گیا ایک چھوٹا عمل بھی انسان کو جنت میں بلند درجات عطا کر سکتا ہے۔ وضو کی حالت میں رہنا انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو پاکیزگی بخشتا ہے اور فرشتوں کی معیت میں رکھتا ہے۔ ہر بار وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا جنت کی طرف قدموں کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس عمل کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس پر اللہ تعالی جہنم کو حرام کر دے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اخلاص سے کلمہ پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے، کبیرہ گناہوں سے باز رہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جہنم سے گزرے بغیر سیدھا جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے پرہیز نہ کی اور اسی حالت میں یعنی سچی توبہ کرنے سے پہلے موت آ گئی تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ وہاں جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تب جنت کا داخلہ ملے گا، بشرطے کہ موت بھی ایمان پر آئی ہو۔ اس صورت میں جہنم کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ والی جہنم، یعنی وہ جہنم جو کفار و مشرکین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ حرام ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان اقوال سے اور احادیث طیبہ سے اپنی زندگیوں کو منور اور روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔